بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کتاب سیرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باقاعدگی سے اور بر وقت آپ کو ہماری ویڈیو پہنچتی رہے۔ عہد فاروقی کی فتوحات۔ دیگر سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف فتوحات آپ رضی اللہ کے زمانے کی دیکھی جائیں تو قدرت خدا نظر آتی ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ تائید غیبی آپ رضی اللہ کے ساتھ تھی اور خدا کا سچا وعدہ آپ رضی اللہ کے ہاتھ سے پورا ہو رہا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں جو فتح ایران اور روم کے متعلق تھیں اپنا کرشمہ دکھا رہی تھیں۔ دنیا کی یہ دونوں زبردست سلطنتیں ایران و روم کی جو ہر قسم سے آراستہ اور شائستہ فوجوں اور ہر طرح کے ساز و سامان سے درست تھیں۔ روم کی سلطنت تقریباً 400 برس سے قائم تھی اور ایران کی سلطنت کیومرس کے وقت سے تھی۔ کیومرس کے متعلق تاریخ طبری میں ایک قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دوسرا نام کیومرس تھا۔ بھلا کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ چند بے سر و سامان عربوں کے ہاتھ سے اتنی قلیل مدت میں یہ دونوں سلطنتیں اس طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ شاہان ایران تو خصوصیت کے ساتھ عربوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے۔ جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی خسرو پرویز بادشاہ ایران کے نام گیا تو اس نے اپنے پھوٹے منہ سے یہی بات کہی کہ میرا غلام ہو کر مجھے اس طرح خط لکھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرکیف اس جگہ کچھ مختصر حال ان فتوحات کا لکھا جاتا ہے، مفصل حالات تو تاریخ کی ضخیم جلدوں میں بھی نہیں آ سکے۔ فتح ایران۔ 13 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی ملک ایران کے زیر و زبر کرنے کی تدبیریں شروع کیں۔ وہ کون مسلمان تھا جس کے دل میں ایرانیوں سے انتقام لینے کا جذبہ نہ تھا؟ خسرو پرویز بادشاہ ایران نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام بغرض دعوت اسلام بھیجا تھا چاک کر دیا تھا۔ پہلے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے چند روز تک مسلسل خطبے پڑھے جن میں مسلمانوں کو ایرانیوں سے جہاد کرنے کی ترغیب ہوتی تھی۔ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کر اور احادیث نبویہ سنا سنا کے خدا اور اس کے رسول کے ذریعے کیے گئے فتح ایران کے وعدے مسلمانوں کو یاد دلائے، جس سے ایک آگ سب کے دلوں میں لگ گئی۔ قرآن مجید میں متعدد آیتیں ہیں جن میں ایران و روم کے فتح کی خوشخبریاں ہیں، اور احادیث میں تو صاف تصریح کے ساتھ یہ مضمون ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ ثقفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اکابر تابعین میں سے ہیں آپ کی آواز پر لبیک کہی۔ آپ رضی اللہ نے ان کی اس سبقت کی بڑی قدر کی اور فوراً ایک فوج مرتب کر کے روانہ کی جس میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ بھی تھے، حتیٰ کہ ایک بدری صحابی یعنی حضرت سلیط بن قیس رضی اللہ بھی اس میں تھے۔ اس فوج کا افسر ابو عبیدہ ثقفی کو مقرر کیا اور فرمایا کہ دیکھو، کوئی کام بغیر صحابہ کرام رضی اللہ کے مشورے کے نہ کرنا۔ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ کو جو پہلے ہی سے محکم حضرت صدیق رضی اللہ عراق کی مہم پر مامور تھے، حکم دیا کہ وہ بھی اپنی فوج لے کر روانہ ہوں۔ یہ دونوں سپہ سالار اپنی اپنی فوج لے کر بجانب ایران روانہ ہو گئے۔ ایرانی تو بہت پہلے سے تیاریاں کر رہے تھے۔ رستم بن فرخزاد نے جو افواج ایران کا سپہ سالار اعظم تھا، فوراً جابان کو حکم دیا کہ ایک لشکر جرار لے کر عربوں کے مقابلے کے لیے جائے۔ چنانچہ دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا اور جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کو فتح ملی اور مال غنیمت مسلمانوں کو بہت ہاتھ آیا۔ ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہونے پایا تھا کہ نرسی بادشاہ ایران کا خالہ زاد بھائی ایک بڑی فوج لے کر مسلمانوں کے مقابلے کو پہنچ گیا۔ ادھر رستم نے بھی ایک دوسرے سردار جالبوس کو ایک بڑی لشکر کے ساتھ بھیج دیا، مگر ابو عبیدہ ثقفی رحمۃ اللہ نے قبل اس کے کہ نرسی اور جالبوس دونوں جمع ہوں تیزی کے ساتھ نرسی پر حملہ کر کے اس کو بھگا دیا، جس سے دونوں کی قوتیں ٹوٹ گئیں اور مال غنیمت بھی کافی ہاتھ آیا۔ اس کے بعد بے توقف جالبوس پر حملہ کر کے شکست دے دی، اس سے مال غنیمت بہت ہاتھ لگا۔
ان 3 لڑائیوں کے ختم ہونے کے بعد مال غنیمت کا خمس اور قیدیوں کو دارالخلافہ بھیج دیا، باقی مال غنیمت غازیوں پر تقسیم کر دیا۔ جب اس شکست کی خبر ملکہ فارس پوران دخت کو ملی تو اس نے بہمن زاویہ کو 30,000 فوج اور 30,000 ہاتھیوں کے ساتھ بھیجا۔ ان میں جو سفید ہاتھی تھا وہ خسرو پرویز کے وقت سے بہت مبارک سمجھا جاتا تھا، یعنی وہ جس معرکہ میں جاتا تھا فتح ملتی تھی۔ درفش قادیانی بھی اس فوج کے ساتھ تھا جو فریدون کے وقت سے خزانہ شاہی میں رکھا گیا تھا اور فتح و کامیابی کے لیے بڑی چیز خیال کیا جاتا تھا۔ پھر رستم نے کچھ اور مزید فوج بہمن زاویہ کے ہمراہ کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ اس مرتبہ شجاعت سے گزر کر تہور کی حد تک پہنچ گئے اور فرات کے پل کو عبور کر کے دشمن سے مصروف کارزار ہوئے۔ ابتدا مسلمانوں میں کچھ تزلزل پیدا ہوا اور اسی حالت میں ایک مسلمان نے پل توڑ دیا تاکہ خدا نخواستہ مسلمانوں کو شکست ہو تو پیچھے نہ بھاگ سکیں۔ ایران کے فوجی ہاتھیوں کی وجہ سے مسلمان بہت پریشان تھے۔ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا، لہٰذا گھوڑے اور اونٹ بھی ان کو دیکھ کر بھڑکتے تھے۔ بالآخر حضرت ابو عبیدہ اور ان کے ساتھ چند لوگ اپنے گھوڑوں سے اتر گئے اور تلواروں سے ہاتھیوں کی سونڈ کاٹنا شروع کر دی۔ خود حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ نے سفید ہاتھی کی سونڈ کاٹی، مگر پیچھے لوٹنے میں ان کا پیر پھسل گیا، گر پڑے۔ سفید ہاتھی نے فوراً لپک کر اپنے پیر سے ان کو کچل دیا۔ ان کی شہادت کے بعد یکی دیگرے 7 آدمیوں نے جھنڈا لیا اور سب شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت مثنیٰ رضی اللہ نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لیا اور ایرانیوں کو ہزیمت ہوئی اور مسلمان اس ٹوٹے ہوئے پل کو درست کر کے پھر فرات کے اس پار آ گئے۔ اس لڑائی میں 4,000 مسلمان شہید ہوئے۔ قریب تھا کہ فوج میں بددلی پیدا ہو جائے، مگر خدا نے دل قوی کر دیے اور چند روز کے لیے لڑائی بھی بند رہی۔ اسی اثنا میں 14 ہجری شروع ہو گیا اور رومیوں نے اس موقع کو دیکھ کر کہ مسلمانوں کی پوری طاقت اس وقت ایران میں صرف ہو رہی ہے، جنگ شروع کر دی، جس کو بعد میں بیان کیا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے بے تردد ادھر کا انتظام بھی شروع کر دیا۔ اسی درمیان میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ 4,000 فوج کے ساتھ یمن سے آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے ان کو فوراً حکم دیا کہ بجانب ایران روانہ ہو جائیں اور مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ کی ماتحتی میں کام کریں، اور مثنیٰ کو فرمان لکھا کہ جریر بن عبداللہ صحابی ہیں، ان کے اکرام و احترام کا پورا خیال رکھنا۔ ایرانیوں نے اب کی مرتبہ مہران ہمدانی کو سردار فوج بنا کر مقابلہ کے لیے بھیجا۔ بڑی سخت لڑائی ہوئی جس کا نام تاریخ اسلام میں یوم الاشار ہے، اس لیے کہ اس لڑائی میں 100 مسلمان ایسے تھے کہ ان میں سے ہر ایک نے 10 کافروں کو مارا تھا۔ مہران بھی ایک غلام کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کو اس قدر مال غنیمت ملا کہ پہلے کبھی نہ ملا تھا۔ اسی اثنا میں حضرت مثنیٰ نے ان کے 2 بازاروں پر حملہ کیا جس سے سونا اور چاندی اور قیمتی جواہرات بکثرت ہاتھ آئے۔ اب 15 ہجری شروع ہو گیا تھا اور اس قیامت خیز لڑائی کی تیاری ہونے لگی جس کا نام جنگ قادسیہ ہے۔ حضرت شیخ ازالت الخفا میں لکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کی کوشش سے اس لڑائی میں کفر و اسلام کے درمیان فرقان اکبر کا ظہور ہوا۔ جب یہ لڑائی شروع ہونے والی تھی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کے اضطراب بے چینی کا بالکل وہی حال تھا جو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بدر میں تھا۔ آپ نے کفار کی شکست اور مسلمانوں کی فتح کے لیے نماز فجر میں دعائے قنوت شروع کر دی اور تمام افراد و جوانب میں احکام بھیجے کہ فوج کی بھرتی کر کے مدینہ منورہ بھیجو، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کو جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں تمام افواج عراقی کا سپہ سالار اعظم مقرر کیا اور ان کو تقوی اور صبر اور ثبات قدم کے متعلق بہت مؤثر نصیحتیں فرمائیں۔ 30,000 فوج لے کر حضرت سعد رضی اللہ روانہ ہوئے، جس میں 1,000 صحابی اور ان میں 99 بدری صحابی تھے اور کچھ فوج پہلے سے عراق میں تھی۔ بہرحال پوری فوج کی مجموعی تعداد 60,000 بیان کی گئی ہے۔ ادھر ایرانیوں نے یہ کیا کہ اپنی ملکہ کو معزول کر کے یزدگرد کو تخت سلطنت پر بٹھا دیا، کیونکہ لڑائی کی مہمات کو مرد ہی خوب سمجھ سکتے ہیں۔ پرانے بادشاہوں کے وقت کے دفینے اور خزانے نکالے گئے، آلات حرب کی درستی اور فوج کی بھرتی میں بے انداز دولت صرف کی گئی۔ خود رستم لڑنے کے لیے میدان میں آیا اور دریا پر پل باندھ کر دریا کے اس پار اس نے اپنی چھاونی قائم کی۔
حضرت سعد رضی اللہ نے رستم کے ساز و سامان اور فوج کی کثرت کا حال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کو لکھ بھیجا۔ آپ رضی اللہ نے جواب میں لکھا کہ ذرا تردد نہ کرو اور دشمن کے ساز و سامان سے کچھ بھی خوف نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں پر نظر رکھو۔ خدا کی قدرت کہ اسی زمانے میں حضرت سعد رضی اللہ کے جسم میں دمبل یعنی پھوڑے اس کثرت سے نکل آئے کہ وہ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ادھر یزدگرد مدائن میں بیٹھ کر دم بدم تازہ فوجیں میدان جنگ میں بھیجتا چلا جاتا، اور آدمیوں کی ڈاک اس قاعدے سے لگائی گئی تھی کہ اس کو ہر لمحہ کی خبر میدان جنگ کی پہنچتی رہے۔ حضرت سعد رضی اللہ ایک قصر شاہی میں جو وسط لشکر میں تھا مقیم ہوئے اور تمام فوج کو جمع کر کے آپ رضی اللہ نے ایک خطبہ پڑھا جس میں فتح ایران کی پیشن گوئیاں احادیث نبویہ سے سنائیں اور فرمایا کہ 4 مرتبہ نعرے تکبیر بلند کروں گا۔ پہلی مرتبہ تم سب بھی تکبیر بلند کرنا اور ہتھیار وغیرہ درست کرنا، دوسری مرتبہ میں لڑائی کا لباس پہن لینا، اور تیسری مرتبہ میں صفیں درست کر لینا، اور چوتھی مرتبہ میں تم سب لا حول ولا قوت الا باللہ کا نعرہ بلند کر کے یک دم دشمن پر ٹوٹ پڑنا۔ ایسا ہی ہوا اور مسلسل 3 دن اور 1 رات برابر لڑائی جاری رہی۔ شاید دنیا نے کبھی خواب میں بھی ایسا معرکہ قتال نہ دیکھا ہوگا۔ تاریخ اسلام میں لڑائی کے پہلے دن کا نام یوم الارماس اور دوسرے دن کا یوم الاغواس اور تیسرے دن کا یوم العماس اور رات کا لیلۃ الحریر ہے۔